السلام علی عبادی الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، الذی جو انزل فیہ القرآن جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن، شہر مہینہ، رمضان رمضان کا، الذی وہ ہے، انزل فیہ جس میں نازل کیا گیا، القرآن قرآن، ھدی للناس یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی اور ہدایت میں سے روشن دلیلیں ہیں، وبینات من الھدی اور واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ فمن شاہدہ پس جو بھی حاضر ہے، منکم تم میں سے، الشہرا اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں جو بھی حاضر ہے، حیات ہے، فلیصمہ پس چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا ہاں جو کوئی ہے مریض، او علی سفر یا کسی بھی سفر پر، فعدۃ من ایام اخر پس گنتی ہوگی دوسرے دنوں میں سے۔ یرید اللہ بکم الیسر ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید اور نہیں ارادہ رکھتے، بکم تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ، العسر تنگی کا، اللہ تعالیٰ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتے بلکہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ اور چاہیے کہ تم مکمل کرو عدت کو، گنتی کو رمضان کی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور چاہیے یا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اس پر، ما ہداکم جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ۔ رمضان اور قرآن ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل ہی رمضان مبارک کے مہینے میں کیا ہے۔ یہاں مطلقاً آ گیا ہے شہر رمضان کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب کیا پورے مہینے میں نازل ہوا؟ نہیں، رمضان کے مہینے کی ایک رات ہے لیلۃ القدر، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، اور آسمان دنیا میں بیت العزہ میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس قرآن کو نازل کیا بیک وقت۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ ضرورت کے مطابق 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں، جو آپ کی نبوت والی زندگی تھی، 23 سال کے عرصہ کے دورانیے میں یہ قرآن یعنی بتدریج نازل ہوتا رہا جیسے جیسے ضرورت تھی۔ اب نازل ہونے سے مراد، کیونکہ بعض مقام پہ اللہ نے یہ بھی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایک مقام پہ آیا سورہ دخان میں کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ اب وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ایک مقام پہ فرما دیا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، دوسرے مقام میں آیا ہے کہ بابرکت رات میں نازل کیا، اور تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔
کہ ہم نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی بیت العزہ مقام پر ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے اور لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ غار حرا میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی آئی تھی وہ رمضان کے مہینے میں آئی تھی، اور اس کے بعد رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کا اختتام ہو، یہ بعض کے نزدیک، لیکن یہ قول شاذ ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح جو بات ہے، جو قرآن میں بھی واضح ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں آسمان دنیا پر با یک وقت نازل کر دیا تھا، اور وہ لیلۃ القدر کی رات نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق اپنے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل کیا۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا وہ مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا ہے یہ قرآن۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، آخری جو آپ کا سال تھا زندگی کا، اور اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ قرآن کا دور بالخصوص رمضان کے مہینے میں کرنا۔ ویسے تو قرآن کی تلاوت پورا سال کرنی چاہیے، روزانہ کرنی چاہیے، یہ باعث برکت ہے، رحمت بھی ہے، تو رمضان کے مہینے میں بالخصوص قرآن کا دور کرنا چاہیے۔ انزل فی القرآن ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدیٰ، اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں۔ یہ قرآن روشن دلیلیں ہیں قرآن ہدایت میں سے، یعنی ہدایت کا ذریعہ ہے، جس سے واضح ایسے دلائل ہیں جس سے انسان ہدایت لے سکتا ہے۔ اب یہ جہالت کی بنا پر یا ہٹ درمی کی بنا پر ایک انسان قرآن کی بات کو نہ مانے تو وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ قرآن میں واضح ایسے روشن دلائل ہیں جس سے واضح ہوتا ہے یہ قرآن برحق ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ قرآن اور حدیث یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ والفرقان، یہ قرآن یعنی فرق کرنے والی کتاب جو ہے ہم نے رمضان میں نازل کی ہے، یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس جو بھی حاضر ہے تم میں سے اس مہینے میں حیات ہے، فلیصم، اس کو چاہیے کہ روزے رکھے اس مہینے کے۔ اب پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ جو طاقت رکھتا ہے فدیے کی، وہ ایک مسکین کو فدیہ دے دے اور اس کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ صحت مند بھی۔ اب اس آیت کے اس حصے نے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، یہ ناسخ بن گیا، پہلا حکم کیا منسوخ ہو گیا۔ اب ایک حکم باقی رہ گیا، اگر کوئی بڑھاپے کی عمر میں ہے وہ روزہ رکھنے کی سخت نہیں رکھتا، یا اس طرح دائمی بیمار ہے، ہمیشہ وہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ بیمار ہے، اس کو وہ مایوس ہو چکا ہے صحت اور تندرستی سے، اس کے لیے یہ حکم باقی ہے کہ وہ فدیہ دے دے اپنی جگہ پر ایک مسکین کو۔ ومن کان مریضا، ہاں جو کوئی ہے مریض، او علی سفر، یا کسی سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی ہوگی دوسرے دنوں میں سے۔ کیا مطلب؟ وہ دوسرے دنوں میں قضائی دے کر وہ گنتی رمضان کے مہینے کی جو رہ گیا روزے وہ گنتی پوری کر لے گا۔ یرید اللہ بکم الیسر، ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سفر میں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسافر سفر جیسا بھی ہو نا، چاہے جتنا مرضی سہولت کار سفر ہو، پھر بھی سفر ہی ہوتا ہے۔ سفر کو حدیث پاک میں عذاب سے بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک عذاب کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات سفر اتنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان اکتا جاتا ہے۔ جون سا بھی سفر ہے، چاہے آج کل اللہ تعالیٰ نے سہولت بھی دی ہے، گاڑیاں اچھی سے اچھی گاڑیاں ہیں، لیکن جو زیادہ سفر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ رخصت آج بھی موجود ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نا، سختی کرتے ہیں کہ نہیں آج وہ سفر نہیں رہے، وہاں اس وقت پیدل چلنا پڑتا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا نا کہ آخر میں یعنی جیسے جیسے یہ دنیا کا نظام چلے گا، یہ سہولت والی گاڑیاں آئیں گی، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اس وقت جو سواریاں تھیں اس وقت کے حساب سے، اب آج کے حساب سے جو سواریاں، اس کے مطابق لوگ بھی تو ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں،
جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، وہ آج کا جو سہولت والا سفر ہے وہ بھی کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، آنے والے حالات کو اللہ جانتے تھے، تو لہذا مسافر ہی ہے، جو مسافر سفر کرنا چاہتا ہے وہ روزہ یعنی افطار کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے اس دن کا روزہ جس دن اس نے سفر کرنا، بعد میں اس کی قضائی دے گا۔ ارادہ رکھتے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں ارادہ کرتے تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ تنگی کا، ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم پوری کرو عدت کو، یعنی بعد میں جو روزے رہ گئے اس عدت کو، اس گنتی کو پوری کر، ولتکبروا اللہ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اوپر اس کے، ما ہداکم، جس طرح تمہیں اس نے ہدایت دی ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق تم نے یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنی، اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اب یہاں سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ قرآن کی نص سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا عمل ہے وہ سنت کے مطابق کرنا چاہیے، تبھی وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ آگے اللہ نے بتلا دیا نا، الا ما ہداکم، تم نے اللہ کی بڑھائی، اب اس میں تمام تر ہر قسم کی عبادت اس میں آ جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جس طرح تمہیں ہدایت دی ہے، تمہاری رہنمائی کی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتلایا کہ اس طرح تم نے میری عبادت کرنی ہے، فرمایا اس کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق تم نے اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے، اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت نہیں کرنی کہ جو طریقہ کار اپنی مرضی سے ہو وہ کر لے، اب کیا پھر کہے کہ چلو عبادت ہی ہے جیسے مرضی کر لی جائے۔ دیکھو ایک نماز ہی ہے، چھوٹی سی مثال ہے، نماز کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے اس طرح نماز پڑھنی جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اب صحابہ کرام جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے پڑھتے دیکھا، اسی طرح وہ صحابہ کرام راوی بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے راوی بن گئے، ہر قول کے راوی بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کے راوی بن گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس طرح نماز پڑھتے دیکھا، اس طرح رکوع کرتے دیکھا، اس طرح ہم نے سجدہ کرتے دیکھا، وہ صحابہ کرام روایت کرنے ہوئے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، اگر صحابہ کرام کی جماعت نہ ہوتی تو اسلام یہ دین ہم تک اس طرح نہ پہنچتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو نقل کرنے والے، ہر فعل اور قول کو نقل کرنے والے صحابہ کرام تھے، اور ان کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی عمل کرنا ہے سنت کے مطابق کرے، تاکہ اس کی اللہ کے ہاں قبولیت ہو۔ اللہ تعالیٰ جب شرف قبولیت عطا کرے گا تو یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ فرمایا کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اوپر اس کے جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب بھی سوال کریں اے پیغمبر آپ سے عبادی میرے بندے، انی میری ذات کے بارے میں، کیونکہ رمضان اور دعا دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، جس طرح قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے، اسی طرح ایک دعا کا بہت بڑا کردار ہے عبادت۔ دعا کرنا کثرت سے، دعا کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب رہتا ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے کثرت سے دعا کرنے سے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب رمضان کے ساتھ دعا کا تعلق ہوا نا، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب بھی سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں۔ اب اللہ کتنا قریب ہے؟ دوسرے مقام پہ فرما دیا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس کی بات سننے کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اس کے بھیتوں کو یعنی سمجھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب جب اللہ اتنا قریب ہے، ایسا سے زبان سے کلمات ادا کرے اور دل میں ارادہ بھی کرے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں اب یہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا مجھ سے مانگنا چاہتا ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جانے کی۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ تیرے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے تو بیٹھتا ہے اور اپنا موڈ بناتا ہے مجھ سے دعا کرنے کے لیے، جو تو نے دعا کرنی ہوتی ہے مجھے وہ بھی پتہ ہے کہ تو اب کیا مانگنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کو پتہ ہے تو پھر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے سوال کرنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا بے شک میں قریب ہوں،
اور صرف قریب ہی نہیں ہوں بلکہ اجیب دعوت الدائی، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، یعنی پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، جو وہ کہنا چاہتا ہے میں سنتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں حل من مستغفر، حل من مستشفی، حل من مسترزق، اللہ کہتے ہیں میں خود کہتا ہوں میرے بندے کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی شفا طلب کرنے والا، مجھ سے شفا مانگے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اصل میں تھا اذا دعانی، یا متکلم کی آگے آتی، یہ مخفف ہے یہاں، یعنی جب بھی وہ مجھے پکارے میں اس کی پکار کو قبول کرنے والا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر چاہیے، فا جو ہے یہ یہاں سما کے معنی میں، یعنی پھر چاہیے، جب میں ہی دعا کو سننے والا ہوں پھر چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میرے لیے یعنی میرے سامنے جھکے، اپنا سر جھکائے، دعا کرے، اور وَلْيُؤْمِنُوا، اس کا معنی کر لیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ میری ہی بات کو وہ قبول کرے، میری ہی بات کو قبول کرے اور مجھ سے ہی مدد مانگے جو بھی مانگنا چاہتا ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بھی، چاہیے کہ وہ ایمان لائے میری ہی ذات کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پانے والے بن جائیں۔